السلام نے آج کے حالات کا پورا نقشہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے اور بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری باطل قوتیں لوگوں کو تمہاری طرف بلائے گی۔ جیسے لوگوں کو لقموں کو چبانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، فلاں تو بھی آ، فلاں تو بھی آ، بلاتے ہیں نا، تو بھی آ تو بھی آ، ایسے تو بھی آ تو بھی آ پوری کائنات کے مخالفین اسلام مسلمانوں کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کو چبانے کے لیے، مٹانے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن بڑی تعداد کے باوجود بھی تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں یا سمندر میں جھاگ کی اور کچرے کی حیثیت رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرا، سب سیلاب آتا ہے یا سمندر میں جب کچرا ڈالا جائے تو کیسے کچرے کو سمندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر ادھر لے کر کے جاتا ہے۔ میرے نبی غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر میں یا سیلاب کے پانی میں جھاگ کی ہوتی ہے، اور لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ میرے نبی کے اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک ایک بات پوچھ کر کے سارا معاملہ کلیئر کیا۔ پوچھا، حضور اس وقت ایسی کیا چیز ہو جائے گی مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا رعب، دبدبہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ میرا رعب دشمن اسلام پر 1 مہینے کی مسافت تک ہے، یعنی حضور جہاں رہیں گے اس سے 1 مہینے کی دوری تک لوگوں کے دل پر خوف طاری رہے گا، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ اگر کوئی رسول اللہ کا وفادار سچا امتی بن جائے تو اس کا رعب مخالفین اسلام پر طاری رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مولائے کائنات کا رعب کہ آج بھی لوگوں کے دلوں پہ طاری نہیں؟ کہنے والوں نے کہا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر، طارق بن زیاد کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر، عمر ابن خطاب کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر۔ ایک زمانہ وہ گزرا کہ اسلام دشمن خواتین اپنے بچے جب سوتے نہیں تھے تو کہتی تھی، بیٹا سو جاؤ، یا تو عمر آ جائے گا یا تو صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ رعب تھا۔ اور آج جس قوم کا رعب اسلام کے مخالفین کے دلوں پر تھا، وہ قوم آج چپکلی چوہے سے اور رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈر رہی ہے۔ وجہ، جس قوم کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے پھر اس قوم کی حالت یہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ صحابہ نے پوچھا، حضور اس امت کی حیثیت ایسی کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ نمبر 1، بلکہ پہلے فرمایا کہ میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی۔ صحابہ کو فرمایا میری امت وہن کا شکار ہو جائے۔ پوچھا، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا 2 چیزوں کا نام وہن ہے، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ جب میری امت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرے گی، اس وقت میری امت کا یہ حال ہوگا کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج دیکھ لیں، کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ ہم دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں گئے؟ یہی مالیگاؤں تھا آج سے 5 سال پہلے کا، 5 سال کی بات کر رہا ہوں، جس وقت مسلمان رمضان شریف میں دن کو ہوٹل نہیں چلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے داروں کو میں نے کیوں چائے پلانا ہے، تو روزے داروں نے تو چائے نہیں پینا ہے، تو کہا کہ پھر ان بدبختوں کو کیوں چائے پلانا ہے جنہوں نے اللہ سے
اللہ کا خوف دل سے نکال کر روزے ہی ترک کر دیے. میں نے ان کو کیوں چائے پلانا, وہ میری ہوٹل پر کیوں آئے منحوس قدم لے کر بغیر روزے کی حالت میں کہ میں انہیں چائے پلاؤں. یہ دنیا کی محبت ہے. جو کھانے کی ہوٹلیں بھی تم نے شروع کر دی اور چائے کی ہوٹلیں بھی شروع کر دی, یاد رکھنا 1 مہینے میں کتنے کروڑ پتی بن گئے تم. اب 11 مہینے اس کا بھگتان دیکھنا کیا ہوگا. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی خفیہ تدبیر سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ہاں یہ صورتحال ہے, دنیا کی محبت ہے یہ. پھر اس کے بعد دنیا کی محبت نکالو اور موت سے نفرت مت کرو, حالات بدلیں گے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جو قوم اپنے حالات جب تک نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا. اور اس کا حل کیا ہے؟ سب رونا رو رہے ہیں کہ مولانا مصیبت میں ہے, امت مصیبت میں. قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ حالات بدلیں گے کیسے. قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا. صبر کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو. صبر کی ایک ڈیفینیشن, ایک تعریف یہ بھی ہے گناہ سے بچنا. ان تصبروا, گناہ سے بچو, وتتقوا, اور تنہائی کی زندگی کو بدل دو, یعنی تنہائی میں گناہ چھوڑ دو, متقی بن جاؤ, اللہ تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا. ان تصبروا وتتقوا. سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے پانی نہ پینے والوں, اپنی تنہائیوں تو دیکھو کہ ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی ہے. جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہو تو ولیوں کی طرح بات کرتے ہو, اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. آنکھیں کیا دیکھتی ہے, انٹرنیٹ کس طرح یوز ہوتا ہے, انٹرنیٹ پر کیا دیکھتے ہو, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کیا دیکھتے ہو, دوسروں کو دوش دیتے ہو, یہ وہ کر رہا ہے, یہ ایسا کر رہا ہے. یاد رکھو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا تو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی گردن پہ تلوار کیسے آتی ہے. میرے اللہ کی مرضی کے بغیر لوگ ذلیل کیسے ہوتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے فرمایا تھا کہ جب لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی نفرتیں لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا. یہ نفرتیں یوں ہی نہیں آتی, بس اینڈ پر حل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. لوگ نفرت کی بات کر رہے ہیں ہندوستان میں, نفرت کی. ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے کوئی بھڑکاؤ باتیں نہیں کرنا, اس لیے کہ نفرت 2 وجہ سے ہوتی ہے, اس کو سن لیں. نمبر 1, نفرت کوئی سیاست کی وجہ سے کرتا ہے, اور نفرت کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر وہ صحیح کو غلط سمجھتا ہے. اس کی آسان مثال یہ سمجھیں, حضور سے نفرت, مسلمانوں سے نفرت ابو جہل بھی کرتا تھا, اور مسلمانوں سے نفرت حضرت عمر بھی کرتے تھے. دونوں کو نفرت تھی, لیکن ابو جہل کی نفرت سیاسی نفرت تھی, اور عمر ابن خطاب کی نفرت اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھنے کی بنیاد پر تھی. توجہ کرنا. اب ابو جہل کی نفرت سیاسی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابو جہل سے اس کے بیٹے اکرمہ نے پوچھا, ابا یہ آپ چھپ چھپ کر جو محمد سے قرآن سنتے ہیں سچائی کیا بتائیں, آخر آپ کو کیا قرآن